سامنے لا کر کے دکھلا دیے کہ میں یہ پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، مارا مارا مارا، لہو لہان کر دیا۔ بیٹی بچانے کے لیے، خالد کو بہن بچانے کے لیے آگے آئی تو بیٹی کو بھی، بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ فاطمہ مار کھاتی گئی، جب انتہا کو پہنچ گئی تو فاطمہ عمر سے کہنے لگی، عمر ایک بات یاد رکھنا، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا میں نے بھی دودھ پیا ہے۔ تو اس جسم سے جان تو نکال سکتا ہے لیکن ایمان اس جسم سے نہیں نکال سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، ذرا وہ مجھے بھی تو دکھاؤ نا کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی تو سناؤ نا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھنا شروع کر دی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ قرآن عظیم الشان یہ دریا ہے اور دریا اپنی راہ خود بنایا کرتا ہے، دریا اپنا راستہ خود بنایا کرتا ہے۔ جو یہ قرآن کانوں میں پڑا، دل میں اترتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ چنانچہ مسلمان ہو گئے۔ وہاں سے نکلے دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے لیے۔ صحابہ کرام پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ عمر کو دیکھا، ہاتھ کے اندر ننگی تلوار ہے اور عمر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ خیر کرے، نہ جانے کیا معاملہ پیش آئے گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی بہادر تھے، قریش خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ کہنے لگے اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو مرحبا، خوش آمدید، اور اگر یہ برے ارادے سے آ رہا ہے تو میں بھی امیر حمزہ ہوں، میں اسی کی تلوار سے اس کے سر کو قلم کر کے رکھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیسے آنا ہوا؟ اچھے ارادے سے آئے ہو یا برے ارادے سے آئے ہو؟ پیغمبرانہ جلال کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کب کبھی طاری ہو گئی، فوراً قدموں میں گر گئے اور کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں آج سے آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کیا کہ آج سے رب ذوالجلال نے دین کو شان دینا شروع کر دی۔ صحابہ کرام نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام نماز کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم مکہ میں جا کر کے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ہم عبادت حرم مکہ کے اندر کیا کریں گے، اگر کسی کی جرت ہے تو ہمیں روک کر کے دکھائے، اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، بچوں کو یتیم کروانا ہے تو آج سے ہمیں روک کر کے دکھائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ یہ 3 ہجری کے واقعے تھے، 3 ہجری تک یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ جب 5 ہجری شروع ہوئی، کفار کا ظلم و ستم بڑھ گیا، اور یہ معاملہ سمجھیے گا کہ کفار جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے ہر بندے کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ ایسے حضرات بھی مسلمان ہوئے تھے جو قریش خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، تو مشرکین مکہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ان پر ہاتھ ڈالیں گے تو قریش خاندان ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ لیکن وہ لوگ جو دور دراز سے آئے تھے اور مکہ کے اندر رہتے تھے، کفار کے ظلم و ستم کا وہ نشانہ بنا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ آل یاسر جنہیں کہا جاتا ہے، یہ یمن سے آئے تھے۔ حضرت یاسر، ان کے بیٹے عمار اور ان کی بیوی سمیہ، حضرت یاسر یمن سے آئے تھے اور ابو عبیدہ نے اپنی بیٹی سمیہ کا رشتہ حضرت یاسر کو دیا تھا، اور یہ ابتدائی دور کے اندر مسلمان ہوئے تھے۔ چنانچہ ان کا کوئی خاندان مکہ کے اندر نہیں تھا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر شرمگاہ کے اوپر ابو جہل نے اپنا خنجر اور نیزہ مار کر کے شہید کر دیا،
اور اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مکہ کے نہ تھے، غلام بن کر کے مکہ کے اندر آئے تھے. ان کے اوپر بھی ظلم و ستم ڈھایا جاتا، ان کو گرم انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا اور انگارے ان کی پشت کی چربی کے ذریعے بجھ جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ بعد کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، عمر ذرا دیکھو تو صحیح، دین کی خاطر میں نے کیا کچھ برداشت کیا. چنانچہ اپنی پشت سے قمیض کو ہٹایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پشت کے اندر بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے تھے. اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مختصر سارے حالات تھوڑے تھوڑے ذکر کرتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہ تھے کہ جو غلام کی حیثیت سے آئے تھے، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. ان کے اوپر بھی ظلم و ستم ڈھایا جاتا. مکہ کی گرم ریت کے اوپر انہیں لٹا دیا جاتا اور سینے کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے، اور پھر جب وہاں سے اٹھایا جاتا گلے کے اندر رسی ڈال کر کے بچوں کے حوالے کر دیا جاتا اور بچے مکہ کی گلیوں کے اندر انہیں گھسیٹا کرتے تھے. میرے بھائیوں، یہ دین اسلام یوں ہی ہم تک نہیں پہنچ گیا، اس کے لیے قربانیوں کی ایک لمبی داستان لگی ہے. اس کے لیے بڑے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں. اسی طرح حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حضرات تھے کہ ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا. جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. چنانچہ اولاً 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ جب ساحل سمندر پر پہنچے جہاز تیار تھا. چنانچہ جہاز والوں نے بہت کم قیمت پر یعنی 5 درہم ان سے لیے اور انہیں حبشہ پہنچا دیا. اسی طرح ہجرت کرتے گئے. چنانچہ 83 یا 86 مرد اور عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی. جب کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ لوگ تو وہاں چلے گئے جن کے اوپر ہم ظلم کر کے اپنے سینے کی آتش اور آگ کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے، اب ہم اپنے سینے کی آگ کو کس پر ٹھنڈا کریں گے. چنانچہ ان کا بھی قافلہ تیار ہوا اور حبشہ کے اندر چلا گیا، اور انہوں نے کیا کہ بڑے بڑے تحائف لے لیے، تحفے لے لیے، ہدیے لے لیے، اور نجاشی جو شاہ حبشہ تھا اس کے پاس جو بڑے بڑے راہب بیٹھا کرتے تھے ان کو جا کر کے تحفے دیے اور ان کو اپنے ساتھ کر لیا. ان کا منہ بند کر دیا کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں. ان کا منہ بند کر دیا کہ تم بھی ہمارا ساتھ دینا. چنانچہ نجاشی حبشہ کو جا کر کے تحفے دیے اور شاہ حبشہ سے جا کر کے کہنے لگے کہ شاہ حبشہ، ہمارے مکہ کے کچھ اوباش لوگ آپ کے ملک کے اندر آ چکے ہیں اور یہ بے دین ہو چکے ہیں، اور انہوں نے ایسی بے دینی پھیلائی ہے کہ ماں کو بیٹے سے جدا کر دیا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا. چنانچہ آپ انہیں اپنے ملک سے نکال دیں وگرنہ آپ کے ملک کے اندر بھی یہ فساد پھیلا دیں گے. شاہ حبشہ سمجھدار انسان تھا. اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں پہلے ان کو بلاؤں گا، ان سے پوچھوں گا. چنانچہ ان کو بلایا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے نمائندہ بن کر کے حاضر ہوئے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کون سا دین قبول کر چکے ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے شاہ حبشہ، میری بات ذرا کان کھول کر کے سن لو، توجہ سے میری بات کو سن لو. ہر ایسا وقت تھا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، بدکاریاں کیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ناتوں کو توڑا کرتے تھے، ہمارے اندر یہ ساری برائیاں پائی جاتی تھی. پھر اچانک کیا ہوا کہ ہم ہی میں سے ایک بندہ جس کی امانت کو بھی ہم جانتے ہیں، صداقت کو بھی ہم جانتے ہیں، جس کی شرافت کو بھی ہم جانتے ہیں، اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا، بتوں کو چھڑا کر کے رب کی وحدانیت کے اوپر لگا دیا، بدکاریاں چھڑا کر کے عفت اور پاک دامنی کی زندگی کے اوپر لگا دیا. ہمیں اپنے آپس میں رشتے ناتوں کو توڑنے کی بجائے صلہ رحمی کا حکم دیا. اب بتاؤ کیا ہمارا دین اچھا ہے یا برا ہے؟
اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیں دوبارہ اسی بدکاری کی طرف بلاتے ہیں، اسی ظلم کی طرف بلاتے ہیں، اسی زیادتی کی طرف بلاتے ہیں، لہٰذا ہم ان کی طرف کبھی بھی نہیں جانے والے۔ شاہ افشاں نے کہا واقعتاً تم نے تو وہی دین بیان کیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے۔ شاہ افشاں کہنے لگا کہ میں نے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اپنے مقام پر چلے گئے، کفار مکہ بھی چلے گئے، اپنی رہائش گاہ کے اوپر چلے گئے، سوچا کیا کریں، دوبارہ حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا نظریہ غلط ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ چنانچہ ہم جا کر کے شاہ افشاں سے کہتے ہیں کہ ان سے ذرا پوچھو کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ حاضر ہوئے، مسلمان آپس میں پریشان ہو گئے کہ شاہ افشاں کو کیا کہیں، اگر کہہ دیا کہ ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہو سکتا ہے کہ شاہ افشاں ناراض ہو جائے، اور اگر ہم مان لیں تو عقیدے کے اوپر زد پڑے گی۔ حضرت جعفر طیار کہنے لگے کہ میں کبھی بھی عقیدے کے اوپر زد نہیں پڑنے دے سکتا، میں جو سچائی ہے وہی جا کر کے بیان کروں گا۔ چنانچہ شاہ افشاں نے پوچھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں اور کلمۃ اللہ مانتے ہیں۔ چنانچہ شاہ افشاں نے نیچے سے ایک تنکے کو اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کے کہنے لگا واللہ بخدا تم لوگوں نے اس تنکے کے برابر بھی حضرت عیسیٰ کے رتبے کو زیادہ نہیں کیا، تم نے اتنا ہی رتبہ بیان کیا جتنا کہ رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ کو رتبہ دیا ہے۔ چنانچہ انکار کر دیا کہ میں نے واپس نہیں بھیج سکتا۔ چنانچہ وقت گزرا، کچھ وقت کے بعد بات پھیل گئی کہ مکہ کے اندر سکون ہو گیا۔ چنانچہ یہ لوگ دوبارہ مکہ کے اندر گئے، لیکن جیسے ہی ساحل سمندر پر پہنچے پتہ چلا کہ مکہ کے اندر ویسے ہی ظلم کا بازار گرم ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ مکہ کے اندر چوری چھپے داخل ہو گئے اور کچھ لوگ واپس آ گئے۔ وقت گزرتا رہا، جب 5 ہجری آ گئی تو 5 ہجری میں سارے قبائل نے مشورہ کیا کہ تمام کے تمام بنو ہاشم سے بائیکاٹ کر دیا جائے، جس کو شعب ابی طالب کے واقعے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 5 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا اور 3 سال تک بنو ہاشم کے لوگ سارے کے سارے، یہ ان کے قبیلے کی پرانی گھاٹی تھی اور یہ نسل در نسل انہی کی ملکیت کے اندر چلی آ رہی تھی، پہاڑوں کے درمیان تھی، انہی کے درمیان ان کو معزول کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ان سے نہ کوئی کچھ لے گا اور نہ ہی کچھ دے گا۔ وقت ان کے اوپر ایسا آ گیا کہ بنو ہاشم کے لوگ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ کفار کا مطالبہ تھا کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو، تمہارے ساتھ تعلقات کو ویسے ہی ہم چلانا شروع کر دیں گے، لیکن بنو ہاشم نے کہا کہ محمد کو ہم حوالے نہیں کر سکتے چاہے جو بھی ہو جائے۔ معاملہ یہاں تک بڑھ گیا کہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھلکنے کے اوپر مجبور ہو گئے، ان کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملتا تھا۔ لیکن کچھ اچھے لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ان کے اوپر ان کے ساتھ ہم نے معاملہ کر دیا۔ چنانچہ ہشام عامری ایک شخص تھا، اس نے عبد المطلب کا ایک نواسہ تھا زہیر یا زہیر اس کا نام تھا، اس کو کہا زہیر، یہ کسی اور قبیلے کا تھا، زہیر کیسا معاملہ ہے آپ کے ساتھ کہ آپ تو اچھی زندگی گزار رہے ہو اور آپ کا ماموں امیر حمزہ وہ بیچارہ بھوکا رہتا ہے، تمہیں اپنے ماموں کا کچھ خیال نہیں ہے۔ چنانچہ زہیر کہنے لگے میں اکیلا تنہا کیا کر سکتا ہوں۔ ہشام عامری کہنے لگا میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں۔ اسی طرح عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے عدی، ان کو بھی اپنے ساتھ، مطرب بن عدی، ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور ساتھ مل کر کے بیت اللہ کے اندر جا کر کے اعلان کر دیا کہ یہ جو تم نے معاہدہ کیا ہے ہم اس معاہدے کے خلاف ہیں، اس معاہدے کو ختم کر دو۔ ابو جہل کہنے لگا اس معاہدے کو نہیں ختم کیا جا سکتا۔ حضرت مطرب بن عدی آگے بڑھے اور جا کر کے معاہدے کو پھاڑ دیا اور اس وقت سے پھر معاہدہ ختم ہو گیا۔ وقت گزرا، 9
سن نبوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ابھی 9 سال ہوئے تھے، اور 10ویں سال جا کر کے ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ 10ویں سال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور اسی طرح آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ بس یہ آخری واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب ان کا بس کچھ یعنی 10 دن کے وقفے سے انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہائے میرے چچا، آپ کی جدائی کا اثر تو مجھے بہت ہی جلد محسوس ہونے لگا۔ 10 ہجری میں ان دونوں حضرات کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ ہر طرف سے گالیاں، پتھر باہر نکلتے، چچا سینے سے لگایا کرتے تھے، گھر آتے بیوی سینے سے لگایا کرتی تھی۔ یہ دونوں سہارے ختم ہو گئے۔ 10 دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھ گئے۔ اب مکہ کے سارے راستے اور دروازے آپ کے لیے بند ہو گئے۔ مکہ کے اندر کوئی بھی نہیں رہنے دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، کیوں نہ دیگر قبائل کو دین کی دعوت دے دوں، دیگر قبائل کو اللہ کی طرف بلا لوں۔ چنانچہ طائف کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کر دیا۔ طائف مکہ سے تقریباً 50 میل دور ہے، 50 کلومیٹر دور ہے۔ اکیلے تنے تنہا پیدل سفر اپنے غلام زید بن حارثہ کو ساتھ لیا اور طائف کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ طائف پہنچے، طائف والوں کو دین کی طرف بلایا۔ طائف والوں نے مارنے کی بجائے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ مارا اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکل کر کے جوتوں تک پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس لوٹے، طائف والوں کا ظلم برداشت کر کے واپس لوٹے۔ حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، نیم بے ہوشی کی حالت میں دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے۔ کچھ نہ سوچی، ایک باغ تھا عتبہ بن ربیعہ کا، عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ اور یہ عتبہ بن ربیعہ کون تھا؟ یہ بہت بڑا دشمن تھا۔ بدر کے موقع پر، بدر کی جنگ کے اندر جو سردار تھا وہ ابو جہل نہیں تھا، یہ عتبہ بن ربیعہ اس لشکر کا سردار تھا، اور اس لشکر کا بڑا تھا عتبہ بن ربیعہ۔ اس کا باغ تھا، اس کے باغ کے اندر جا کر کے لٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لٹایا، عتبہ بن ربیعہ نے دیکھا، دشمن تھا، بہت بڑا دشمن تھا، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر کے اس دشمن کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، دشمن کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ بے ساختہ خون جب گرم ہوا، خون نے جوش مارا کہ میرے خاندان کا بندہ ہے، پلیٹ لی، پلیٹ کے اندر خود انگور توڑے، غلام کو نہیں کہا، خود انگور توڑے، پلیٹ کے اندر رکھے، لے کر کے جانے لگا۔ پھر یاد آ گیا کہ میں تو اس کا دشمن ہوں، میں کیسے سامنا کر سکتا ہوں؟ چنانچہ اپنے غلام کو کہا، غلام عداس کو کہا کہ عداس یہ لے جاؤ اور باغ کے اندر وہ جو شخص پڑا ہے اس کو جا کر کے یہ کھلا دو۔ اور بڑی کمال کی بات کہی، دشمن تھا لیکن دشمن ہونے کے باوجود دل پگھل گیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر کے۔ گویا کہ آپ کی حالت کو دیکھ کر کے دشمن کو بھی ترس آ جایا کرتا تھا۔ لیکن میرے بھائی، اس امت کو کیا ہو گیا کہ اس امت کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس نہیں آتا؟ کیا جوان، کیا بچے، کیا بوڑھے، ہر بندے کے ہاتھ کے اندر 2 دھاری تلوار ہے، اور ہر بار پاک پیغمبر کے سینے پر جاتا ہے۔ کیا جھوٹ کا وار، کیا ظلم کا وار، کیا زیادتی کا وار، کیا سود کا وار، کیا رشوت کا وار، کیا بے نمازی کا وار، ہر وار پاک پیغمبر کے سینے کے اوپر یہ امت لگا رہی ہے۔ دشمن کو تو ترس آ گیا لیکن امت کو ترس نہیں آ رہا۔ عداس کے دیا، پلیٹ لے کر کے عداس گیا اور عداس کو کہنے لگا، عداس جا کر کے اس شخص سے کہنا، تجھے رشتہ داری کا واسطہ، تجھے رشتہ داری کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ میری پلیٹ کو واپس نہ لوٹانا، میری اس مہمان نوازی کو قبول کر لینا۔ عداس لے کر کے سامنے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا،
کون ہو؟ کہنے لگا عداس ہوں۔ کہاں کا ہو؟ کہاں کے ہو؟ کہنے لگا نینوا کا ہوں۔ عداس کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کے شہر کے ہو۔ عداس کہنے لگا آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں رسول ہوں وہ بھی اللہ کے رسول تھے، میں نبی ہوں وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اس لیے میں ان کو جانتا ہوں۔ عداس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فوراً قدموں کے اندر گر گیا۔ جب واپس آیا عتبہ بن ربیعہ پوچھنے لگا کہ عداس کبھی میرے قدموں میں تو نہیں گرا، میں تو تیرا مالک ہوں لیکن تو اس شخص کے قدموں میں گر گیا۔ عداس کہنے لگا کہ اے میرے مالک عتبہ بن ربیعہ، یہ شخص سچا ہے، کامیابی چاہتے ہو اس شخص کے اوپر ایمان لے آؤ، اس شخص کے دین کو قبول کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے مگر نہ ناکام ہو جاؤ گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، مکہ کی طرف آئے، واپس مکہ کی طرف آئے، لیکن ڈرے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، مکہ کے راستے بند تھے، مکہ کے اندر کوئی آنے نہیں دیتا تھا۔ مکہ کے راستے کے اوپر بیٹھ گئے، پیغام بھیجا سہیل بن عمر کو کہ سہیل بن عمر مجھے پناہ دے دو، میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ مکہ میں پیدا ہونے والا شخص، مکہ میں زندگی گزارنے والا، جس کے آباء اجداد کے ہاتھ کے اندر مکہ کی سرداری تھی، آج مکہ کے اندر رہائش کے لیے بھیک مانگنے کے اوپر مجبور ہو چکا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر رہنے کے لیے بھیک مانگی کہ سہیل مجھے مکہ کے اندر پناہ دے دو، میں مکہ کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ سہیل نے کہا میں قریش کی دشمنی مول نہیں لے سکتا، میں پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر احنف بن شریح کی طرف پیغام بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ صفوان بن امیہ کی طرف پیغام بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد مطعم بن عدی کی طرف پیغام بھیجا۔ مطعم بن عدی اپنی اولاد کو لے کر کے مسلح ہو کر کے آیا اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی۔ میرے بھائیوں، یہ دین ہم تک اس قدر ستم اور ظلم برداشت کر کے پہنچا ہے۔ آج ہم دین کو سینے سے لگا لیں، دین کو اپنے سینے سے لگا لیں، آج ہم پیارے نبی کے اسلام کو سینے سے لگا لیں، مگر نہ کل پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہونا ہے۔ پاک پیغمبر کی شفاعت کی ہمیں بھی ضرورت ہوگی، پاک پیغمبر کے ہاتھوں جام کوثر کی ہمیں بھی ضرورت ہوگی۔ میرے بھائی آج دین کو سینے سے نہ لگایا تو کس منہ سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں گے؟ دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔